مصر۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسے ملک کی حیران کن تاریخ سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں جس کے چشمے فلک نے کئی اتار چڑھاؤ اور حیران کن تہذیبی، معاشرتی اور ثقافتی حالات دیکھ رکھے ہیں۔ اس ملک کی منفرد قدیمی تہذیب اور حقائق نے دنیا پر ایک طلسم طاری کر رکھا ہے۔ قدیم مصر شمالی افریقہ کی ایک ایسی تہذیب ہے جسے تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ زندہ رہنے کا شرف حاصل رہا۔ اب سے 15,000 سال قبل کا زمانہ، جس میں انسان نے لکڑی سے اوزار، پتوں سے لباس اور پتھروں سے آگ جلانا سیکھا، اسے سٹون ایج یعنی پتھر کا زمانہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ انقلاب آفرین زمانہ ہے جس نے شکار اور ماہی گیری جیسے پیشوں کو مات دے کر زراعت کو جنم دیا۔ 8,000 سال قبل مصر کی زمین صحرائی شکل میں آنا شروع ہوئی، جس کی وجہ سے بہت سے قبائل نے دریائے نیل کے ارد گرد آباد ہو کر زراعت کا باقاعدہ آغاز کر دیا، اور پھر رفتہ رفتہ مصر کی تہذیب نے نئی کروٹیں لی۔ یہاں کے پہلے فرعون سینٹ مینس نے 3,000 سال قبل مسیح اس سرزمین پر متحدہ ریاست کی بنیاد رکھی، اور اس خاندان کے طاقتور افراد 3,000 سال تک سیاہ و سفید کے مالک رہے۔ ناظرین، یہ وہی زمانہ تھا جس میں مصر نے عالمی طاقت کا درجہ حاصل کر لیا، مگر اس سے آگے چل کر 343 قبل مسیح میں تیسرے فرعون نیکٹا بودوم نے جنگ میں شکست کھائی اور یہ مضبوط ترین ریاست فارس کے قبضے میں آ گئی، جسے رومن افواج نے حملہ کر کے اپنے زیر تسلط کر لیا۔ بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری مرکز نے انہیں عیسائیت سے روشناس کروایا۔ پھر عرب سے 639 عیسوی میں مسلمانوں کے لشکر نے پیش قدمی کی اور یوں اس ریاست میں اسلام کی ڈاک بیل پڑی، یہاں تک کہ 600 سال تک عرب مسلمانوں نے اس ریاست پر حکومت کی۔ 1517 عیسوی میں ترکوں نے اسے تسخیر کیا۔ یہ وہ صدی ہے جس میں طاعون نے زور پکڑا اور مصر کی 40% آبادی اس عفریت کی نظر ہو گئی۔ 1687 سے 1771 تک اس ملک میں 6 قحط آئے جنہوں نے مصر کی بقیہ آبادی کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ 1798 میں نپولین کی سربراہی میں مصر پر حملے ہونا شروع ہوئے، جس کے دفاع میں البانوی کمانڈر محمد علی پاشا سامنے آیا اور بالآخر فرانسیسیوں کو شکست دے کر مصر پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ یہی وہ زمانہ ہے جس میں عرب کے ایک وطن جلیل نجیب محفوظ نے عربی زبان کو بین الاقوامی دنیا میں متعارف کروایا، جسے بعد میں 1988 میں ادب کا نوبل انعام بھی دیا گیا۔ دریائے نیل۔ دریائے نیل کے بغیر مصر کا تذکرہ اور اس کی تہذیبی اور جغرافیائی اہمیت کی کوئی حیثیت نہیں۔ قرآن مجید میں 2 دریاؤں کا ذکر آتا ہے، یعنی دریائے فرات اور دریائے نیل۔ دریائے نیل وہی دریا ہے جس پر اس زمانے میں زندگی کا انحصار تھا، مگر اس وقت ایک ایسی حیران کن رسم عام تھی کہ ہر سال ایک خوبصورت کنواری لڑکی کو مار کر دریائے نیل میں پھینکا جاتا، تب جا کر دریا کے پانی میں روانی آتی۔ یہ معاملہ اسلام آنے کے بعد فاتح مصر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گوش گزار کیا گیا۔ انہوں نے خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا واقعہ لکھ بھیجا، جس پر حضرت عمر نے دریائے نیل کے نام ایک خط لکھا۔ اس خط کا متن کچھ یوں تھا: بعد حمد و صلات، اے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے چل رہا ہے تو بے شک نہ چل، اگر اللہ تجھے جاری رکھے ہوئے ہے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ تجھے رواں کر دے۔ یہ تحریر حضرت امیر عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے نیل میں ڈال دی، جس کے بعد آج تک اس کی روانی میں کوئی کمی نہیں آئی۔ دریائے نیل دنیا کا سب سے بڑا دریا ہے، جو مصر کے 2 دریاؤں نیل عویز اور نیل ارزق سے مل کر تشکیل پاتا ہے۔ یہ 6,695 کلومیٹر کا سفر طے کر کے بحیرہ روم میں گرتا ہے۔ مصر کا دارالحکومت قاہرہ اسی دریا کے کنارے واقع ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ 7 کروڑ 88 لاکھ لوگ دریائے نیل کے ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں۔ مصر کے تمام آثار کریمہ بھی اسی دریا کے کنارے ملتے ہیں۔ ناظرین، مصر کی یہ مختصر تاریخ یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔